العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اذان مناج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ یا نہ بنا لو آباءکم اپنے باپوں کو و اخوانکم اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کب کہ جب وہ ایمان پر کفر کو سبقت دیں، یعنی وہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ کہیں نہیں تو کافر ہو جا، نہیں تو کافر ہو جا، اس ٹائم ان کو دوست نہ بناؤ، اپنا اس ٹائم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوست بناتا ہے انہیں تم میں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے حبیب فرما دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناءکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار کنبے والے، و اموال اقترفتموها و تجار، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے تجارت سے، تخشون اندیشہ کرتے ہیں، کسادہا کہ مندہ بکے گا، وہ مساکن تردونہا اور وہ مکانات جن کو تم نے پسند کیا بنایا ہے، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تمہیں، من اللہ اللہ سے، و رسول اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے دے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یہاں تک یاتی اللہ بامری اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں کرتا فاسق لوگوں کو۔ یہ آیت شان نزول وہی ہے کہ جب ہجرت ہونے لگی تو ہجرت کے دن حضرت عباس سے جب ہجرت کے لیے کہا گیا، کوئی چچا تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو پانی پلاتا ہوں، میرے پاس پانی کا عہدہ ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے ہجرت کرنے کی۔ حضرت شیبہ بن طلحہ سے کہا، حضرت طلحہ بن شیبہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو رب نے ایک حکم صادر فرمانا تھا، اگر رب کریم یہ حکم صادر نہ فرماتا ان کو دیکھ کر دوسرے بھی کرتے، تو یہ حکم فرما دیا، کہا کہ اگر تمہارے مکان بھی ہیں، تمہاری اولاد بھی ہے، تم کاروبار بھی کرتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو انتظار کرو، عن قریب اللہ کا عذاب اوپر آ جائے گا۔ آج کیا ہے، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر قرآن کی آیت کو اس کو دیکھیں تو ہم قرآن کی تعلیم کو، دین کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے مال کے سامنے۔ مال کی نمائش کا ٹائم آتا ہے تو ہم نمائش دبا کے کرتے ہیں، اگر کام آ جائے کوئی شریعت کا تو اس میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے عزیز قرآن کریم ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے، بار بار رہنمائی فرما رہا ہے، اللہ کے رسول تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔